نعمت کا اقرار اور اظہار کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہتا ہے، اور خوشی میں شریک کرنے کا بہترین انداز اپنے گھر کو سجا کر، عاشقوں کو بلا کر، حضور کا میلاد منا کر اپنے گھر کو خدا کے عرش کے ساتھ نسبت دلا لیتا ہے، کیونکہ عرش اولا پر ایک وظیفہ پرماننٹلی جاری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا، اور وہ وظیفہ مصطفیٰ پر درود و سلام، حضور پر درود و سلام ہے۔ لہذا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں جو گھر شریک ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس گھر کا تعلق خدا کے عرش کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس گھر کا تعلق جڑ جاتا ہے اس نور کے ساتھ، وہ نور جو فرشتے عرش اعلیٰ سے لے کر درود و سلام کا پیغام لینے کے لیے، لانے کے لیے، لکھنے کے لیے نورانی کلموں کے ساتھ اور چاندی کے اوراق کے اوپر جو حضور کا درود و سلام لکھنے کے لیے آتے ہیں، تو اس گھر کا تعلق جڑ جاتا ہے گوشہ درود کے ساتھ۔ اللہ پاک نے عرش اولا کو گوشہ درود بنا رکھا ہے، گوشہ درود بنا رکھا ہے، کیونکہ ہر فرشتے کا کسی کا کوئی وظیفہ، کسی کا کوئی وظیفہ، تو سب فرشتوں کا مجموعی طور پر۔ اب دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے جب تم زمین پر درود و سلام پڑھتے ہو تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ عربی گرامر کو سمجھے نا تو بڑا مزہ آتا ہے قرآن سمجھنے کا اور حضور کی شان سمجھنے کا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے، ملائکتہ کہا، یہ ملائکہ نہیں کہا، حالانکہ سمپل ملائکہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے تو سارے فرشتے اللہ کے ہی ہیں، کسی اور کے فرشتے تو نہیں ہوتے نا، فرشتے تو اللہ کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اسپیشل طور پر اس نے کہا ملائکتہ، اس کے فرشتے، بتا دیا کہ بندے تو سارے اس کے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جس کو میں اپنا بندہ کہوں گا وہ آج سے وہ ہوگا جو فرشتوں کی طرح درود کی محفل میں شریک ہوگا، درود کی ملائکتہ، وہ مل کر پڑھتا ہے، فرشتوں کے ساتھ مل کر پڑھتا ہے۔ اور جب فرماتا ہے جو بندہ زمین پر درود پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے من سلم علیک سلاما سلمت علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ پڑھتا ہوں، میں اس پر تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں۔ پھر بگڑے کام کیوں نہ سنوریں؟ آپ نے ہزاروں دفعہ پڑھا اور لاکھوں دفعہ ریٹرن ہو کے آپ کی طرف آ گیا، 10 مرتبہ پڑھا، جواب آیا تو ہزاروں کے پھر لاکھوں ہی بنیں گے نا، لاکھوں کے کروڑوں بنیں گے، سینکڑوں کے ہزاروں بنیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ اپنے بندوں پر پڑھتا ہے، صحابہ نے کہا حضور آپ کی تجلیات انوار درود و سلام کے ذریعے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے تیری آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بھی افضل ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہر گھڑی آپ پر درود و سلام پڑھتا چلا جا رہا ہے، مومنین پڑھتے چلے جا رہے ہیں، فرشتے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، صدیق اکبر نے پوچھا حضور اس میں سے ہمیں کیا حصہ ملا؟ تو اسی وقت آیت نازل ہو گئی، فرمایا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تم زمین پر بیٹھے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہو، اللہ عرش پہ بیٹھے تمہارا ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھیے فرمایا هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ تم پر درود علیحدہ پڑھتا ہے، وملائکتہ، اس کے فرشتے علیحدہ پڑھتے ہیں، مل کر نہیں، اللہ کی طرف سے علیحدہ، فرشتوں کی طرف سے علیحدہ، گنبد خضرا والی سرکار کی طرف سے علیحدہ۔ انوار و تجلیات کی بارشیں شروع ہو گئیں، جب بندوں پر پڑا تو فرمایا اللہ علیحدہ پڑھتا ہے، فرشتے علیحدہ پڑھتے ہیں، اور جب محبوب پر پڑا تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، کٹھے مل کر پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے بھی عرش اعلیٰ پر حضور کے ذکر کی محفل سجا رکھی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا کام ہم نے شروع نہیں کیا، بلکہ حضور کے ذکر کی
محفل سجا رکھی ہے، اور پھر فرما دیا کہ جب اتنی بڑی نعمت ملی تو اس کے ملنے پر خوشیوں کا انداز کہاں تک، حد کیا ہے خوشیاں منانے کی، کتنی خوشیاں منا لیں، کیا کوئی اس کی حد بھی ہے؟ اور اگر کراسنگ کر لی، حد کی کراسنگ کر لی، تو پھر اس میں کیا کوئی قباحت یا کوئی بدعت تو نہیں ہوگی جو ہم پر فتوے لگ رہے ہیں؟ تو اب ہم حضرت جو ہیں حضرت امام شرف الدین بصیری، امام بصیری آپ نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے یہ قافلہ عشق کے سردار ہیں، انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، شرف الدین بصیری قصیدہ بردہ شریف، اور سارے مدارس میں یہ صبح اسمبلی میں، ہمارے مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، جیسے سکولز میں قومی ترانہ ہوتا ہے تو ہمارے مدارس میں یہ میں خود پڑھاتی رہی ہوں، قصیدہ بردہ شریف ہوتا ہے۔ تو انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، اب انہوں نے اس میں بتایا ہے قصیدہ بردہ شریف میں آپ کتنی خوشیاں منا سکتے ہیں، انہوں نے ایک پیمانہ دے دیا، اب آپ کو پتہ چلے کتنی خوشیاں ہو سکتی ہیں حضور کے ذکر پر۔ اور پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قصیدہ بردہ شریف وہ قصیدہ ہے جو مقبول بارگاہ ہے، جو بارگاہ اقدس سے قبول کیا ہوا قصیدہ ہے، اور وہ قصیدہ ہے کہ جب آپ نے لکھا امام بصیری نے، اس کو کہتے ہی قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ شریف عربی زبان میں بردہ کو چادر کہتے ہیں، چادر۔ امام بصیری نے کئی 100 شعر لکھے، کتنے 100 شعر ہیں اس عربی قصیدے کے، پوری ایک ڈائری بن جاتی ہے اتنے شعر۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ نے وہ قصیدہ لکھا، آپ سو گئے، خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قربان جائیں، نصیب جاگ گئے۔ سخیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے جسے کر لے پیا یاد۔ محبت میں ڈوبے، قصیدہ لکھا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اور آگے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل أبدا على حبيبك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل علي وكتائم مولاي صل على حبيبي اور قربان جو ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، جو میں اکثر گنگناتی ہوں، کہ اکرم الخلق مالی من آلوذ بہ، اس کا ترجمہ ہے کہ میرے پیارے دلبر، آپ وہ کریم الخلق ہیں کہ جن کی چارہ جوئی، جن کی چارہ گری کے علاوہ دنیا میں میرا اور کوئی کارساز نہیں ہے۔ یا اکرم الخلق مالی من آلوذ بہ سواک عند حلول الحادث امامی مولاي صلی قربان جائیں۔ جب یہ قصیدہ لکھا، کئی 100 شعر عربی کے لکھے، سو گئے، قسمت جاگی، خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قصیدہ سننے تشریف لے آئے، اور حضور نے فرمایا
क्या बुसीरी जो हमारा कसीदा लिखा है, जरा हमें तो सुनाओ। फिर क्या आलम होगा इमाम बुसीरी के सुनाने का, और क्या अता होगी मेरे मुस्तफा की, जो खुद सुनने आए हैं, अता करने आए। वो फरमाते हैं कि जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने और ख्वाब में मुझे फरमाया और सुना, फरमाते मैंने और सुनाए, फिर फरमाया और सुना और सुनाए, फरमाते मैंने काफी शेर सुना दिए। तो ख्वाब के अंदर मेरे आका ने जो चादर ली हुई थी वो उतारी और मुझे तोहफा पेश किया। लिहाजा हुजूर का जिक्र सुन के तोहफा देना ये हुजूर की सुन्नत है, ये हुजूर की मोहब्बत है। तो फरमाया जब आपने वो चादर उतार कर ख्वाब में दी, हजरत इमाम बुसीरी फरमाते हैं इस ख्वाब से मैं सराब हो गया, मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए था। ख्वाब में हुजूर आए और अता करना, हुजूर का अता करना, मेरे भाग जाग। फरमाते जैसे मैं उठा खुदा की कसम वो चादर मेरे सरहाने पड़ी हुई थी। हुजूर ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे हकीकत में देखा, क्योंकि शैतान वाहद हुजूर की शक्ल में नहीं आ सकता, इसलिए उनका अता करना। तो फिर फरमाते हैं उन्होंने ये कसीदा बुर्दा शरीफ के हुजूर का मकबूल किया हुआ कसीदा है, ऐसे मोहब्बत में लिखा हुआ नहीं है, ये मेरे मुस्तफा ने इसको कबूल फरमाया है, सनद लगा दी, इस पर ठप्पा लगा दिया हुजूर ने। जी जी जी। तो फिर उसके बाद वो बलालो शेख सादी वाला, शेख सादी वाला, तो वो रुबाई लिखी शेख सादी ने ना, बलागल उला बे कमाले ही कशफत दुजा बे जमाले ही हसन जमिया के साथ। फिर आगे पूछा या रसूल अल्लाह रुबाई मुकम्मल करनी, हुजूर ने फरमाया लिखो सल्लु अलैहि व सल्लम, यानी हुजूर ने अपना दुरूद लिखवा दिया। तो फिर 6 बज गए, बस ये मैं खत्म करने लगी, बयान खत्म करके बस अभी 2 मिनट में ये खत्म करूंगी। फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कसीदे को कबूल फरमाया। तो उन्होंने इसमें शेर लिखा है कि हुजूर की आमद पर कितनी खुशियां होनी। सुने, फरमाया कि दआ मादातु नसारा फी नबीहिम वहकुम बिमा शिता मदहन फीही वहतकमी फनसब इला जातिही मा शिता मिन शरफिन वनसब इला कुदरति मा शिता मिन अज़मी व इन फضل रसूलुल्लाह लैस लहु हद्दुन फयरिबु अनहु नातिकुन बिफमी। कुर्बान जाए, फरमाया कि जो यहूदों नसारा ने अपने नबियों के बारे में कहा कि वो खुदा है, वो छोड़ दो, वो लफ्ज छोड़ दो। उसके अलावा अपने महबूब के लिए खुदा के बाद खुदा नहीं कहना, जो कहो सब हुजूर की शान में रवा है। अब बताओ, हद कर दी और इसको हुजूर ने कबूल कर लिया। इसलिए जितनी जान माल लुटा दे, जितनी खुशियां कर ले, जितने घर बार सजा ले, लाइटें लगा ले, बंदे तेरा फायदा ही फायदा है, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत